بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب میرا یہ سوال ہے کہ آدمی اگر غسل کرتا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا یا وہ وضو کافی ہو جائے گا؟ جی محترم حاجی صاحب، آپ کا جو سوال ہے کہ غسل کے بعد وضو برقرار رہتا ہے یا دوبارہ کرنا پڑتا ہے، جی، تو اس کے بارے میں دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب غسل کرنا ہے تو غسل کے شروع میں وضو ہم کرتے ہیں، غسل کا آغاز ہی وضو سے ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد پورے بدن پر جب پانی بہاتے ہیں، پانی بہاتے ہوئے اگر برہنہ حالت میں شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا تو وہ پہلا وضو ختم ہو جائے گا، یعنی برہنہ حالت سے مراد کپڑے کے بغیر۔ ننگی حالت میں اگر ہاتھ وغیرہ لگ جائے تو وضو ختم ہو جاتا ہے، اسے دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من مس ذکرہ فلیتوضا، جس نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا، چھویا، وہ وضو کرے دوبارہ۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے برہنہ حالت میں اگر ہاتھ لگ جائے تو وضو ختم ہے۔ اگر اس کا ہاتھ نہیں لگا، تہمت وغیرہ باندھ کر وہ غسل کر رہا تھا، اس نے غسل مکمل کیا ہے لیکن شرمگاہ کو ہاتھ تک نہیں لگا، تو پھر اس کا وہی وضو برقرار ہے، اسی کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نواقض وضو میں سے کچھ بھی سامنے چیز نہیں ہے تو اس کا وضو برقرار ہے۔ جزاک اللہ۔ یہاں تھوڑی سی میں اور وضاحت کر دیتا ہوں۔ دراصل حاجی صاحب کے ذہن میں جو بات ہے کہ وہ فرما رہے تھے جب بندہ غسل کرتا ہے تو ہاتھ لگ ہی جاتا ہے۔ اگر ہم سنت کے مطابق غسل کریں نا، جو مسنون طریقہ ہے، تو پھر انسان کا جو وضو کیا ہوا وہ برقرار رہتا ہے، کیونکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کرنے لگیں سب سے پہلے اپنے جسم پر جہاں بھی جو نجاست لگی ہے اس کو صاف کر لیں۔ آپ نے نجاست صاف کر لی، وہ عموماً نیچے والے دھاڑ پہ لگی ہوتی ہے، آپ نے اچھی طرح صاف کر لیا، نیچے ٹانگیں وغیرہ آپ نے دھو لی ہیں، یعنی آدھا غسل آپ نے کر لیا ہے۔ جب آپ نے سارا کچھ صاف کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، پھر کلی کرنی، یعنی پورا وضو کرنا ہے اپنے بازو کونیوں تک دھونے تک۔ اس کے بعد آپ نے پانی لینا ہے اور اپنے بالوں کی جڑوں کو تر کرنا ہے، پھر آپ نے چلو لے کر پانی بہا لینا ہے، پھر جسم پر پانی بہا لینا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ کا کوئی تعلق ہی نہیں ادھر ادھر جانے کا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی سمجھ۔ جب آپ نے اپنے ساری نجاستیں پہلے صاف کر لی ہیں، استنجا وغیرہ بھی کر لیا ضرورت ہے، تو اس کے بعد آپ نے وضو کیا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اپنے سر پر اور جسم پر پانی بہایا ہے، پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ آپ ہاتھ اپنا ادھر لگائیں۔ اگر بالفرض، جس طرح شیخ صاحب نے بتایا ہے کہ بالفرض اگر آپ کا ہاتھ لگ جاتا ہے پھر بھی بے دھیانی میں یا کسی وجہ سے شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے، تو تب آپ کا وضو خراب ہوگا، آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا، ورنہ یہی وضو کافی ہے۔ ہم جب وضو کرتے، غسل جنابت کرتے ہیں تو ایسے ہی کرتے، بلکہ عام غسل کی بھی یہی روٹین بنائی ہوئی ہے کہ اسی طرح اسی سنت کے مطابق طریقے سے ہم کر لیتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں، بعد میں جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو پاؤں دھو لیتے ہیں، تو اسی سے ہم نماز پڑھتے ہیں، اسی سے پھر جو صابن استعمال کرنا ہے، شیمپو کرنا ہے، وہ ہم وہ بعد میں غسل سے پہلے ہی یعنی کہ وہ کر لیتے ہیں، یعنی کہ غسل کا جب وضو کرتے ہیں اس سے پہلے ہی۔ جی میں نے بتایا نا کہ دھڑ جو ہے نا نیچے والا وہ ہم پہلے دھو لیں، اس کو صابن بھی پہلے ہی لگا لیتے ہیں۔ اچھا اگر جو جب ہم یعنی کہ ہم نے دھو لیا سب کچھ، صابن استعمال کر لیا، اب جب ہم اپنے ہاتھ دھوئیں گے اور پھر کولی کریں گے اور پھر منہ دھوئیں گے، اگر اس دوران شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا تو پھر وضو دوبارہ سے کرنا پڑے گا؟ جی دوبارہ سے اسی وقت آپ کر سکتے ہیں، اسی وقت یعنی کہ وہ وضو دوبارہ کرنا پڑے گا؟ جی اسی وقت آپ دوبارہ ہاتھ دھو لیں، کلی کر لیں، پھر آپ کا ہو جائے گا۔